وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا. قرآن اینڈ کلچرل کروسیڈ. میں نے لفظ کروسیڈ صلیبی جنگ کو کہا جاتا تھا استعمال کیا ہے عمدن. کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ باطل نے اپنے کلچر کو محدود نہیں رکھا ہے، بلکہ اتنا پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ داخل ہو جائے ہمارے گھروں میں، بلکہ داخل ہو گیا، بلکہ ہمارے پارٹ آف لائف بن چکا ہے. اب اس سے نکلنا بھی ذرا سا مشکل معلوم ہوتا ہے. بہت اچھی طرح سے دیکھیے، غور کیجئے میں جن باتوں کو عرض کرنے جا رہا ہوں. میں نے ایک نیوز دیکھا، صرف ہیڈ لائن، میرے پاس ٹائم نہیں تھا، کہ پاکستان میں ایک اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں ایک بل پاس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ 18 سال کی لڑکیوں سے پہلے شادی کرنا صحیح نہیں ہے. سوال، یہ حکم تم نے کہاں سے لیا؟ یہ فکر تم نے کہاں سے لی؟ یہ خیال تمہارے ذہن میں کہاں سے آیا کہ لڑکی 18 سال کی ہو جائے تو شادی ہو؟ حد ازدواج کو معین کرنے والے تم کون ہو؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ مجھے کسی کی پولیٹکس میں جانا نہیں ہے، میں ایک ریلیجس انسان ہوں، امامے میرے سر پہ ہیں، بولتا ہوں تو صرف قرآن کے آئینے میں بولنا چاہتا ہوں، اس سے ہٹ کر نہیں ہے. قرآن کی آیت، لن ترض عنک الیہود ولا النصارى، بہت اچھی طرح سے، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لن ترض، لن کے معنی ہیں جو لوگ عربی جانتے ہیں سیکھیں اچھی طرح سے، نفی ابد، وہ لوگ کبھی راضی نہیں ہو سکتے. کون؟ لن ترض عنک الیہود، اے رسول تجھ سے کبھی راضی نہیں ہوتے یہودی، والنصارى حتی تتبع ملتہم، کب تک راضی نہیں ہوتے؟ جب تک کہ تو ان کی آئیڈیالوجی کو نہ اپنا لے، اتباع نہ کرے جب تک کہ ان کے فکر کو. 18 سال کی بلا کہاں کی ہے؟ توجہ کا میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے، کہاں سے آیا ہے؟ کلچرل انویژن. اتنا کہ سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت. اب لیجئے ذرا سا سائنٹیفک دنیا میں جائیے. میں نے کل بتایا تھا سائنس یہ نہیں ہے کہ صرف کسی گھاس پھوس سے متعلق، کسی انسان کے جرم سے متعلق ریسرچ کرے، بلکہ آج کل پولیٹیکل سائنس، ریلیجیس سائنس، اکنامک سائنس، یہ سب سائنس کے نام پہ استعمال کیا جا رہا ہے. غلط نہیں ہے. سوشل سائنس والے خصوصاً میرے نوجوان کام کریں، محنت کریں. اسی اخبار میں ایک دوسری ہیڈنگ تھی، دنیا بھر میں بریسٹ کینسر میں اضافہ. میں خواہش کرتا ہوں خصوصاً نوجوان، پاکستان کے نوجوان، پاکستان کی حکومت کوشش کرے کہ اسلامک اسپرٹ کو دنیا میں لائے. اسلامک اسپرٹ کیا ہے؟ ریسرچ کریں، علم میں، جذبات میں نہ جائیں. ہمارے پاس اسی پاکستان میں ایسے علاقے ہیں جہاں پر ارلی شادی ہوتی ہے، بہت جلدی شادی ہوتی ہے. جوان بچے ابھی چھوٹے چھوٹے ہی رہتے ہیں، نکاح کر کے چھوڑ دیتے ہیں. اس علاقے میں حرام کاری ہوتی ہی نہیں. ابھی جوان ہی رہتا ہے، اس کی زوجہ موجود ہے. وہاں کے پورے ایریا میں دیکھیں کہ بریسٹ کینسر کتنا ہے. جہاں پر یہ بلا نہیں ہے وہاں دیکھیں کتنا ہے. پروڈکشن، ریپروڈکشن جس کو کہا جاتا ہے تولید نسل کے لیے ارلی شادی کتنی اہم ہے. سائنٹیفک دنیا میں تلاش کریں، جذبات میں نہ جائیں. ہندوستان میں بھی یہ بلائی لائی گئی.
لیکن آج بھی ہندو کچھ ایسے علاقے میں موجود ہیں جو ارلی شادی کے عقیدے رکھتے ہیں. ان کے پاس ہندو کلچر میں بھی، ہندو اسکرپٹ میں بھی لکھا گیا ہے کہ شادی کی ایج مقرر نہیں ہو سکتی، جلد سے جلد ASAP جتنا ہو سکے. مولانا مجھے سیٹل ہونے دیجئے. اچھا آپ کی حالت دیکھیے، سیٹل ہو جائیں. خدا کہہ رہا کہ تم شادی کرو میں سیٹل کروں گا. ان کنتم فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، تم غریب ہو میں تمہیں غنی کر دوں گا. قرآن ہے، میری طرف سے نہیں ہے. تو یہ کلچرل انویژن کیسا ہوا؟ آج پورا پاکستان پڑھ رہا ہے، کسی میں اتنا حس نہیں ہے کہ بتائیں کہ کیا رسول اللہ نے بتایا ہے، کیا قرآن نے بتایا ہے، کیا اہل بیت نے سکھایا ہے کہ ارلی شادی نہیں ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ لڑکی مبارک لڑکی ہے جو فرسٹ پیریڈ اپنے شوہر کے گھر میں دیکھے. سمجھ میں نہیں آتا تمہارے تو تم بدبخت ہو. اس کے بعد قرآن نے کہا ہے، آسان سے سمجھ میں نہیں آتا. دیکھیے بہت ہی مشکل مسئلہ ہے، میں کیا کروں. دیکھیں قرآن کیا ہے، لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. اس کے بعد خدا نے کیا کہا، قال ان الہدی ہدی اللہ هو الہدی. ان سب سے کہہ دو ہدایت اگر ہے تو صرف اللہ کی ہدایت ہے. سمجھ میں نہیں آیا ابھی تک. اب اس موضوع کو سمجھنے کے لیے میں دوسرا اشرا پڑھ رہا ہوں، اس کا نام ہی دین فہمی میں مشکلات، چیلنجز ان انڈرسٹینڈنگ دی ریلیجن. کیوں اس مذہب سمجھ میں نہیں آتا؟ صرف اتنا سمجھ جائیے کہ دین اسلام حواس کی دنیا کا نام نہیں ہے. ہے میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے. دین اسلام سینسس کی دنیا کا نام نہیں ہے، حواس کے قید سے باہر ہو جانے کا نام ہے. اسی لیے کہا یؤمنون بالغیب. یہاں پر آنا ہو تو غیب پر ایمان لاؤ، یعنی کوئی موجود ہے وہ یہ کہہ رہا ہے. خدا کہہ رہا ہے رسول ان سب سے کہہ دو قل ان الہدی هو الہدی اللہ، اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، باقی سب گمراہی ہے. باقی سب گمراہی ہے. تو قرآن کے کسی آیت میں نہیں ہے ارلی شادی کرو. سرکار کی کوئی حدیث نہیں ہے، کسی امام نے نہیں فرمایا. ایم معصومین کی حیات کو نمونہ بنائیے. 14 معصومین میں مولا رسول اللہ کی شادی کس سن میں ہوئی؟ 24 یا 25. مولا علی کی شادی کس سن میں ہوئی؟ 24 یا 25. شہزادی کونین کی شادی کس سن میں ہوئی؟ 90 سال میں. اب دیکھیے آپ کے پاس ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین کی شادی دیکھیے، اس کے خلاف بھی آپ جا رہے ہیں. اس وقت یہ لوگ جو اسلام کی بات کرتے ہیں خاموش کیوں ہیں؟ اس کا نام ہے کلچرل کروسیڈ. تہذیبی تصادم قبضہ کر چکے ہیں ہمارے ذہنوں کو، اتنا کیپچر کر چکے ہیں ہماری. سارا مجمع سناٹے میں بیٹھا ہوا، مولانا بولیے ادھر جائیے، ہماری صحت پہ کچھ اثر نہیں ہوتا. کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ہم یؤمنون بالغیب کو سمجھتے نہیں ہیں. اگر اس کو سمجھ جائیں، ان الہدی هو الہدی اللہ، ہدایت صرف اللہ کی طرف سے ہے. اس کے بعد قرآن نے وارن کیا لئن اتبعت اہواءہم. ہے میرے پاس ٹائم ہوتا اس کو کھول کے بیان کرتا. اہوا، ہوا کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ یعنی ڈیزائرز. ان کے خواہشات ہیں. ان کی خواہش یہ تھی کہ پوری دنیا کو قبضے میں لے لیں. ان کی خواہشات ہے پوری دنیا کو ہم چلائیں. ان کی خواہش ہے کہ پورا سب کچھ یہ لوگ لے لیں. چنانچہ لے رہے ہیں اس لیے کہ دینے والے موجود ہیں. دینے والے موجود ہیں. اگر آپ نے نہ دیا ہوتا تو وہ لیتے نہیں تھے. اگر آپ بیدار ہوئے ہوتے تو وہ لیتے نہیں تھے. آپ کا سب کچھ لے لیا. اب دولت لینے کے بعد آپ سے آپ کا ایمان لے رہے ہیں. آپ کا ایمان لے رہے ہیں. کیسے لے رہے ہیں؟ کس طرح سے؟ انویٹ کر دیا آپ کے پاس، گھروں تک آ گئے ہیں. کچھ بولنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور بولنے والے کی ہمت بھی نہیں ہے کہ بولے. لیکن حسین نے ہمیں ہمت دی ہے.
میثم تمار نے ایک زبان دی ہے تاکہ ہزاروں زبان آزاد ہو جائیں. نہ بولیں ایک مرتبہ بولیں, حق پہ مر جائیں بجائے سے کہ نہ بول کے مریں. برادران عزیز, کہاں پر جا رہے ہیں؟ لَإِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاهُمْ إِنَّ الْهُدَى هُوَ الْهُدَى اللَّهِ, اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے. لیکن اصل جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں ان کے خواہشات ہیں, ان کی مرضی ہے, ان کے ڈیزائرز ہیں, یہ دونوں کا ٹکراؤ ہے. اس کے بعد خدا نے کہا اے رسول من بعد الذی جاءک من العلم, تمہارے پاس علم آ گیا ہے, ان کے پاس علم نہیں ہے, ان کے پاس علم نہیں ہے. مثلا دیکھیے یہ آپ لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے پورے لائٹ بند ہو جائیں, پورا بلاکیٹ ہو جائے, آپ لوگ کیا کہتے ہیں, شٹ ڈاؤن کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ. لیجیے لوڈ شیڈنگ ہو جائے 2 سیکنڈ کے لیے, پورا مجمع اندھیرا ہو جائے گا, ایک دوسرے کو سجائی نہیں دے گا. سرکار کو خدا یہ کہہ رہا ہے تم روشنی میں ہو, وہ اندھیرے میں ہو. ان کو کچھ سجائی نہیں دے رہا ہے, تم روشنی میں ہو, تم ان کی باتوں میں مت جاؤ. مومنین ان کی باتوں میں مت جائیں. کس کی بات میں جائیں؟ قرآن کی بات میں جائیں بہت اچھی طرح سے. لَإِنِ اتَّبَعْتَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ, تمہارے پاس علم آنے کے بعد تم نے اگر اتباع کی, مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ, جیسے ہی تم نے اتباع کی اللہ کی طرف سے نہ تم کو نصرت ملے گی نہ کوئی ولایت ملنے والی ہے. ڈومین پروردگار, حکومت پروردگار میں جانا ہو تو ٹوٹل جانا ہے, آدھا جان نہیں سکتے, پورا جانا ہے. اس میں جانے کے بعد اس کی ولایت میں چلے گئے, جب اس کی ولایت میں چلے گئے خدا کہتا کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا. اب تم ڈرو نہیں, گھبراؤ نہیں, پریشان نہیں. ان تنصر اللہ ینصرکم, تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد کرو کہاں پر بھائی؟ پورے علماء سے پوچھے کہ اللہ محتاج ہو گیا ہے, ہم یا اللہ تیری مدد کو پکارتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو یہ کہہ رہا ہے کہ میری مدد کر, تو جواب ملے گا ان تنصروا دین اللہ, تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. محمد وعجل فرج.